والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قال رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخنا وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. باب غسل المني وفرقه بغسل ما يصيب من المرأة. وبه قال بھائی میں نہیں سمجھا، منہ سے زیادہ قریب نہ لگا. باب غسل المني وفرقه وغسل ما يصيب. باب غسل المني وفرقه. باب غسل المني وفرقه وغسل ما يصيب من المرأة. باب غسل المنی کل عرض کیا تھا کہ ماء الرجل جو ہے یہ ہمارے ہاں نجس ہے اور اس کا ازالہ کرنا طہارت کے حصول کے لیے ضروری ہے. اس کا ازالہ کرنا طہارت کے حصول کے لیے ضروری ہے. جب اس کا اصل زائل ہو جائے گا اور اگرچہ اس کا بقع جسے آپ خبا کہیں گے وہ بھی اگر باقی رہ گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کے ساتھ نماز پڑھنی جائز ہو جائے گی. کیونکہ اصل جو ہے وہ عین کا جو اصل ہے، عین سے مراد وہ نہیں ہے کہ بصر بھی نہیں اور وہ عین العدو جاسوس بھی نہیں. عین العدو جاسوس کو کہتے تو اس کا عین اصل جب ظاہر ہو گیا تو اس کا اگر اثر جیسے ملون تھا اور اس کا کچھ لون باقی رہ گیا یا اس کا دھبا باقی رہ گیا تو وہ نقصان نہیں ہے. وغسل ما يصيب من المرأة، جس طرح
مرد کا ماء نکلتا ہے من الصلب، اسی طرح جیسے مرد جیسے اس کا احتلام ہوتا ہے، اسی طرح عورت کا بھی پانی ہوتا ہے۔ تو سوال کیا گیا کہ کیا عورت کا بھی، عورت بھی احتلام ہے؟ تو جواب میں فرمایا گیا کہ اگر اس کا پانی نہیں ہوتا تو پھر بچے کی تشبیہ کیسی ہے؟ بچے کی مشابہت، تشبیہ سے مراد مشابہت، ممکن ہے لفظ غلط میرا نکل جاؤ۔ اذا علا ماء الرجل علی ماء المرأة، اذا علا ماء الرجل علی ماء المرأة فیکون الولد شبیہ الاب، اپنے باپ کی شکل ہوتا ہے، چچا کی شکل ہوتا ہے۔ وَإِذَا عَلَى مَاءُ الْمَرْأَةِ عَلَى مَاءِ الرَّجُلِ، پھر وہ عورت کی شکل ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے جو بھی مسابقت کر جائے نکلنے میں اور اعلیٰ ہو، زیادہ ہو، وہ غالب ہو جائے تو اس کی مشابہت ہو جائے۔ تو جس طرح ماء الرجل کو دھونے کا حکم ہے اگر کپڑے پر ہو یا کبھی جسم پر ہو، اسی طرح ماء المرأة بھی اگر وہ مرد کے کپڑے کو پہنچے یا اس کے جسم کو پہنچے تو اس کا دھونا بھی واجب ہے۔ نعم۔ آج میں معذرت چاہوں گا، میری زبان جو ہے نا وہ کچھ چھالے چھالے ہیں تو میں مشکل سے بول رہا ہوں۔ جی نعم۔ وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها عن میمون الجزری، یہ جو ہے ان کا نسبت ہو گئی جزیرے کی طرف۔ جزیرہ کس کو کہتے ہیں؟ پانی کے درمیان میں جو خشک جگہ ہو، جو ٹکڑا، اسے جزیرہ کہتے ہیں۔ پانی کے درمیان میں ہر طرف پانی ہے اور اس کے درمیان میں خشک ٹکڑا ہو۔ آپ جو ہے نا کتاب کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ مشغول نہ ہوں، ان کی مشغولیات بہت سی ہیں۔ اب لکھتے رہے، کوئی حال نہیں، لکھنے میں کوئی حال نہیں، آپ لکھو کوئی چیزیں لکھتے، یعنی اس میں مشغول رہیں کتابتاً، سماعتاً اور فہماً۔ تو کیا کہا میں نے، نکل گیا ذہن سے۔ ہاں جزیرہ، وہ پانی کے درمیان میں جو ٹکڑا ہوتا ہے اسے جزیرہ کہتے ہیں نا۔ تو ان کی نسبت اسی لیے اسی طرف ہے۔ جی۔ عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي، جنابت اے اثر الجنابت، ہے وہ اثر الجنابہ جو ہوتا ہے وہ معلوم ہے۔ اثر جنابت سے مراد کیا ہے؟ جنابت کے وقت جو چیز نکلتی ہے اس کا اثر جو ہے وہ جسم پر بھی ہوتا ہے، کپڑے پر بھی ہوتا ہے۔ اثر جنابت، جی۔ من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، فیخرج الی الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ وَإِنَّ، اور بے شک، وَإِنَّ بَقَعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ، آپ کے کپڑوں میں اس کا دھونے کا اثر باقی ہوتا تھا، دھونے کا اثر باقی ہوتا تھا۔ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے تو معلوم ہوا کہ جو بقع ہے، دھبا جو ہے یا جو اثر ہے دھونے کا، وہ منافی نہیں ہے، وہ منافی، جی۔ وقالت، فرماتی ہیں، کنت اغسل، میں دھوتی تھی، الجنابہ، اثر الجنابہ جو ہے، من ثوب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے نماز کی طرف، اور بے شک
بقع الماء دھبا پانی کا فی ثوبہ وہ موجود ہوتا تھا، یعنی اثر زائل ہونے کے بعد خشک کرنا ضروری. نعم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان بن يسار قال سمعت عائشة رضي الله عنها وقال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب. میں نے پوچھا اپنی امی جان سے کہ اپنا سألت عائشة عن المنی ہے اس کا حکم کیا ہے؟ یصیب الثوب اگر کپڑے کو لگے. نعم. فقالت میاں یہ جو ہے نا یہ اللہ کا کرم ہے. اللہ نے فرما دیا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. سوال جیسا بھی ہو سمجھ کے لیے، دین کے لیے، عمل کے لیے، اس میں کوئی قباحت نہیں، بس پوچھنے کے آداب ساتھ ہیں، پوچھنے کے آداب کے ساتھ سوال جیسا بھی کرے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے شفاء العلم السوال، جاہل کی شفا جو ہے وہ سوال میں ہے. وہ کیا ہے؟ جب وہ سوال کرے گا تو اس کی جہالت، اٹھا دو بھائی اس کو، سونا تو مجھے چاہیے تھا، اس کو اٹھا دو میاں، صبح ٹوپی والے اس کو اٹھا یار، پیچھے آپ میرے پیارے پیچھے والے، آپ یہ سیاہ کپڑے والے پیچھے والے کو اٹھاؤ، اس کو پیچھے والے کو اٹھاؤ، یا آپ کے پیچھے اٹھاؤ اس کو، یہ جوڑو اس کو، اٹھا دو اس کو، ناک کھینچو میاں اپنا، ناک پکڑو، ادھر کیا دیکھتے ہو، ناک پکڑو، کھینچو اس کو. اللہ کے بندے میں اس حالت میں بھی آگے تمہارے پڑھانے تم سر رکھ کے نیند کر رہے ہو، اگر پھر نیند کی تو میں کھڑا کر دوں گا. الذی لا یحترم نفسہ انا لا احترمہ. شرم کرو یار، پڑھنے کے لیے آئے ہو، پہلے اسے خالی تھے اور پتہ نہیں رات کو موبائل میں جھک جھک مارتے رہے، پھر کہہ گئے استاد خان کا جو ہے ناراض ہوتا، مجھے نہیں آتا پڑھانا، مجھے ہر ایک کی اپنی آپ بتا دیتا. یا پھر ایسا ہے کہ میں سبق چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور کیا کروں گا، نہیں آتا مجھے پڑھانا. کہاں تھا؟ اب ایک عادت بن گئی ہے، اب تمہاری عادتیں میرے پاس جب 1 سال کے بعد آ جائیں گی پھر کوئی نیند کرنا مجھے کوئی نہیں پوچھے کیا کہا. روشنی پڑھ سبق کھولو میاں، کتاب اپنی کھولو، سبق کھولو. کہاں ہے سبق؟ دیکھو نہیں پتا تمہیں؟ ہاں کھول کتاب کو، تو میں دیکھ رہا ہوں، کتاب کھول. یہ کتاب نہیں ہے تو میرے پاس، بھائی دے دو اس کو کتاب، اس بیچارے کو اس کے ساتھ اشتراک کر لو، بتاؤ اس کو کہ بھی کہاں سبق ہے. اللہ کا بندہ تمہارے وقت میرے پاس امانت ہے، یہ وقت تمہارا وقت میرے پاس امانت ہے، اس لیے میں جھک جھک کر رہا ہوں. یہ وقت امانت ہے میرے پاس، اللہ مجھے خیانت سے بچائے. قال سألت عائشہ رضی اللہ عنہا، میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اگر ماء الرجل جو ہے، منی جو ہے، یصیب الثوب، اس کا کیا حکم ہے. نعم. فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تو فرمایا کہ میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے اس کو دھوتی تھی، اس کو اثر کو، اور اس کو جو ہے نا منی کو. فیخرج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے، وَأَثَرُ الْغَسْلِ اور فی ثوبہ، اور دھونے کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں ہوتا تھا، فی ثوبہ بقع الماء، اور دھبا پانی کا. تو اس سے وہی ہوا کہ میاں آخر بھائی آخری کو اس کو ہاں چارو پار کرو یار، وہی آخر میں جو بیٹھا ہے سویت ٹوپی والا، ہاں تو وہ جو ہے نا اس کا اثر جو ہے نا وہ باقی ہوتا تھا. میاں دیکھو کتاب کھول کے اللہ کے بندے. جی نعم. کوئی آدمی مانے تو سمجھ لو، لفظ تو سمجھ لو کم از کم. نعم.
باب اذا غسل الجنابة او غيرها فلم يذهب یہ باب اثره. اصل میں بیان ہے حکم غسل المنی میں نا. قال باب اذا غسل الجنابۃ، اور اس سے مراد جنابت سے وہی جو ہے جو مرد عورت کے ہاں سے نکلتا ہے، اور غیرہا ولم یذہب اثرہ، اس کا اگر دھبا جاتا نہیں، اس کا اثر نہیں جاتا، تو اس کا کیا حکم ہے، اس کا کیا حکم ہے. نعم. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سمعت سليمان بن يسار في الصوم تصيبه الجنابة. تو انہوں نے کہا میں نے سلیمان ابن یسار سے پوچھا کپڑے کے بارے میں جس کو جو ہے نا تصیبہ الجنابہ، جس کو جنابت جو ہے نا پہنچی ہو، جس کو جو ہے نا جنابت کا پانی لگا ہوا ہو، اس کا کیا حکم ہے. نعم. قال قالت عائشة كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بكاء الماء. نعم. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقاعا. ثم أراه فيه بقعة أو بقعة، یعنی حتیٰ کہ وہ نظر آ جاتا تھا، دیکھنے میں آ جاتا تھا. نعم. لیکن اصل زائل ہونے کے بعد، نعم، اصل جب زائل ہو گیا تو کپڑا پاک ہو گیا. نعم. باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. نعم. مرابض وہی ہوتے ہیں جہاں ان کو باندھتے ہیں، جہاں ان کو باندھتے ہیں، ان کا بول و براز بھی ہوتا ہے، اور کھاتے پیتے بھی وہی ہیں. اور بعض اوقات دو جگہ بنی ہوتی ہیں، ایک باہر کی ایک اندر کی. رات کو جو ہے نا سردیوں میں ان کو پھر اندر باندھ دیتے ہیں، وہاں کھانا نہیں ہوتا، ان کا گھاس پاس نہیں ہوتا. اور باقی جو ہے نا وہ باہر جو ہے نا گرمیوں میں تو بالکل باہر ہوتے ہیں ہر چیز ان کی. نہ مرابض جو ہے وہی جو ہے نا جہاں ان کو باندھا جاتا ہے، کھلایا پلایا جاتا ہے، اور وہیں وہ بول و براز بھی کرتے ہیں. نا. وصلى أبو موسى في دار البريد والسركيون والبردية. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعم، فی دار البرید، فی دار، اٹھ جاؤ میاں تم بھی سست ہو. وہ آپ کو کہہ رہا ہوں سستی ہے، نیند نہیں ہے، سستی ہے. صحیح نا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو ہے وہ برید کہتے ہیں ڈاک کو، ڈاک خانہ. اصل یہ ڈاک خانہ نہیں تھا، یہ سابقہ دور میں وسائل مواصلات جو تھے، سابقہ دور میں ماضی میں وسائل مواصلات جو تھے وہ اونٹ تھا، گھوڑا تھا. جہاں گھوڑا وہاں ہوتا تھا جہاں سرد علاقے میں، گرم علاقے میں نہیں. گرم علاقے میں صرف اونٹ اور بغل، خچر اور حمار یہ ہوتے تھے. اب وہ تو ڈاک ہوتی تھی وہ تھیلے میں بند، اس کو یہاں سے لے کر وہ مثلا گھوڑے پہ بیٹھ گیا، اور اس کے پاس ایک طبل بھی ہوتا تھا ساتھ، چھوٹا سا، دف نہیں، یا واللہ عالم بعض لوگوں نے دف بھی کہا ہے، طبل ہوتا تھا. اب یہاں سے مثلا ڈاک جا رہی ہے جو ہے کیا نام ہے اپنا گجرانوالہ، تو یہ چونکہ مسافت لمبی ہے تو درمیانی مسافت پہ اس کا اور ایک پوائنٹ ہوتا تھا. اگر رائے گڑھ کا کہیں تو رائے گڑھ تو قریب ہے نا، یہ ایک مسافت ہے، ورنہ میں رائے گڑھ بھی کہہ سکتا جو ہمارا مرکز. تو وہ جو ہے نا تقریباً 50-60 کلومیٹر تک، جہاں تک گھوڑے کی نشاط باقی ہوتی ہے، وہاں وہ جب جاتا تھا تو اس سے 2-3 کلومیٹر پہلے وہ دف بجاتا تھا، جیسے گھنٹی ہوتی ہے جس. اب وہ اگلا جو آدمی تھا وہ گھوڑے پہ زین رکھ کے سوار ہو کے کھڑے ہو جاتے. جب یہ وہاں پہنچتا تھا تو یوں
جلدی میں وہ ڈاک کا تھیلا لے کر، چونکہ ڈاک نے اسلام آباد جانا تھا، وہ تھیلا لے کر وہاں سے آگے چلتا، یہ سلسلہ تھا۔ اب وہاں جانور دارالبرید میں جانور بندھے جاتے تھے، ان کے پانی کا انتظام ہوتا تھا۔ اگر اونٹ ہوتے تو اونٹ بندھے ہوتے تھے 2-3، اور اگر گھوڑوں کا ہے تو گھوڑے بندھے ہوتے تھے، خچر کا ہے تو خچر بندھے ہوتے تھے، اور گدھا کا ہے تو گدھے بندھے ہوتے تھے، تو اسے دارالبرید کہتے تھے۔ جیسے اگر گاڑیاں جائیں تو وہاں آپ کے یہاں گاڑیوں کا پوائنٹ ہوگا، 3-4 گاڑیاں کھڑی ہوں گی، سمجھے نا؟ تو وہ اس کو دارالبرید مقصد یہ ہے کہ وہاں جانور ہوتے تھے، اور جب جانور کھاتے پیتے تھے وہاں بول و برات بھی کرتے تھے۔ کہاں؟ اب سمجھ آ گیا جواز کا کہ انہوں نے نماز پڑھی دارالبرید میں، اور ان کی کھڑے ہونے کی جگہ میں، ان کے کھڑے ہونے کی۔ اب برید سمجھ آ گیا؟ پہلے ایک برید اور ہوتا تھا، وہ صرف موت کی خبر دیتے تھے، وہ بھی بڑا بڑا ڈھول ہوتا تھا، وہ بجانے کا انداز ہوتا تھا۔ اس بجانے کے انداز میں جیسے پہلے ٹیلی گرام ہوتا تھا، ٹیلی گرام کی خاص جو ہے نا رمزیں ہوتی، اس میں وہ پھر آگے لکھ دیتے تھے کہ بھی کیا آ رہا۔ اسی طرح یہ بھی ایک سلسلہ تھا جی۔ اب تو آ گیا ہے یہ، پتہ نہیں کل کا اور کیا آ جائے گا۔ ہاں، یہاں چپ ڈال دیں گے ہم یہاں، وہ آپ کی پوری طرح جاسوسی بھی کرے گی، نگرانی بھی کرے گی، جہاں پھریں گے اور بات بھی کر لیں گے، یوں کر کے بات بھی کر لیں گے جی۔ ہاں، اور صحت کو تباہ و برباد بھی کر کے رکھ دیں گے، جو مقصد ہے نا۔ اللہ محفوظ فرمائے نا۔ والسركيون والبرية إلى جنبه فقال ها هنا وسمى سواء۔ وہاں میرے پیارے ذرا ٹھہر جائے ایک منٹ۔ وصلى، ہاں یہ آ گیا جی۔ وصلى ابو موسیٰ اشعری فی دار البرید والسکین، نعم۔ والسركيون والبرية إلى جنبه، والبریہ سے وہ صحرا جو ہے نا، والصحراء الی جنبہ، اور وہ جو ہے نا صحرا اس کے سامنے ہوتا تھا، لیکن جہاں یہ جانور بندھے جاتے تھے یہ جگہ ہوتی تھی، یہاں بھی انہوں نے نماز پڑھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اس کا جواز ثابت کرتا ہے نا۔ فقال ها هنا وسمى سواء۔ نا وبه قال حدث، یہاں بھی اور باہر صحرا میں بھی یہ سب برابر ہے، جگہ پاک ہو اور اس کا جو ہے نا چاہے اس کا نیچے اثر ہو تو اثر جو ہے کوئی نقصان نہیں کرتا نا۔ وبه قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن اثر أيوب، سے مراد یہ ہے کہ اصل نہ ہو، ازالہ اثر کے بعد اس کا جو جیسے دھونے کے بعد دھبا رہ جاتا ہے نا۔ وبه قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي كلابة عن أنس رضي الله عنه قال قدم أناس من أكل أو أرينة فاجتبوا المدينة۔ فرماتے ہیں سیدنا انس رضی اللہ عنہ، قدم ناس، آئے لوگ، من عقل و عرینا، یہ نام ہے دو قبیلوں کا، نام ہے دو قبیلوں کا۔ فاجتبوا المدینۃ، کہ مدینہ منورہ کی آب و ہوا ان کو راس نہ آئی، یہ محاورتاً اس کا معنی ہے۔ مدینہ منورہ کی آب و ہوا ان کو موافق نہ ہوئی، وہ بیمار ہو گئے، وہ بیمار ہو گئے نا۔ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلكاه وأن يشربوا من تو حکم أبوالها۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکاہ، اونٹوں کی جگہ، جی جہاں بیت المال کے اونٹ ہوتے تھے، اور یہ واللہ عالم بالصواب جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اسے جرف کہتے ہیں۔ جرف مدینہ منورہ سے تبوک کی طرف ہے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کنواں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف فرما دیا تھا، وہ آج تک باقی ہے، بلکہ ان کا اکاؤنٹ بھی سنا ہے چل رہا ہے۔ اس کنویں سے تقریباً 10 کلومیٹر پر شمال کی طرف ایک جرف سے کہتے ہیں، یہاں
بیت المال کی کھجوریں بھی خشک کی جاتی تھیں. یوں سمجھے کہ مستودع تھا بیت المال کا. کیا کہتے ہیں مستودع کو؟ ہاں، جہاں مال جمع کیا جائے اس کو سرکاری. جی بیت المال. چل ہاں ٹھیک ہے، بیت المال. بیت جزاک اللہ، مجھے نہیں آ رہا تھا وہ ذہن. بیت المال جو مجھے وہ درد بھی ہے ادھر. تو بیت المال کے جو ہے نا کھجوریں وہاں جمع ہوتی تھیں، وہاں خشک ہوتی تھیں. اونٹ بھی وہاں ہوتے تھے، بکریاں اور جو ہے نا اونٹ اور بکریاں وہیں ہوتی تھیں کثرت سے. تو اونٹ اور بکریاں ہوتی تھیں. نعم. وَأَن يَشْرَبُوا مِنْ ان أَبْوَالِهَا یشربوا من اموالها. نعم. آپ سے سن نے فرمایا. نعم. من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اونٹوں کے بول بھی پیو اور ان کا اونٹنیوں کا دودھ بھی پیو. اونٹنیوں کا دودھ بھی پیو اور جو ہے نا ان جانوروں کا پیشاب جو ہے وہ بھی پیو. اب بول ما یوکل لحمہ، اس کے بارے میں احناف کے ہاں یہ حرام ہے، نجس ہے. اور خلاصہ اس میں یہ ہے کہ ممکن ہے کہ آپ یہ نہی سے پہلے آپ نے فرمایا ہو. ایک بات نہی سے پہلے فرمایا ہو، ایک بات. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دے دی گئی ہو کہ ان کے علاج کے لیے جو ہے ان کو ابوال اور البان پلائیں. تو بعض حضرات اس طرف بھی چلے گئے ہیں کہ اگر یقین ہو کہ اس میں، حالانکہ شفا حرام میں نہیں ہے، لیکن اگر یقین ہو اور کوئی علاج نہ ہو تو وہ مضطر کی حالت میں ہے. تو کیا ہے؟ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. تو اس لیے یہی جو ہے انہوں نے جواب وغیرہ دیے ہیں. بہرحال ہمارے ہاں جو ہے وہ جو ہے نجس ہے. نعم. نعم. اب آپ سے سن نے کیا فرمایا؟ نعم. فلما صاحوا قتلوا رأي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم. تو انہوں نے جب صحت مند ہو گئے، فانطلقوا وہاں چلے گئے. جب صحت مند ہو گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رائی جو تھا ابل کا، وہاں جو ذمہ دار تھا، وہ جو چراتا تھا، وہ جو اونٹوں اور اونٹنیوں کی نگہبانی کرتا تھا، خدمت کرتا تھا، یہ رائی میں سب داخل ہے. اس کو انہوں نے قتل کر دیا. وسطاق النعما، اور ان جانوروں کو، اونٹوں کو لے کر جو ہے وہ چلے گئے. لے کر ان جانوروں کو، اونٹنیاں اور اونٹوں کو لے کر چلے گئے. نعم. فجاء الخبر في أول النهار. آج پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر دن کے پہلے حصے میں. نعم. فبعث في آثارهم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چلنے کے آثار کی طرف، جسے آپ کھوجی کہتے ہیں. ہاں، یہ عرب کھوجی تو زبردست ہے. کھوجی کیسے غار طور پہ پہنچی، حالانکہ سارا 2.5 گھنٹے چڑھائی ہے، 2 گھنٹے چڑھائی ہے، پتھر ہے سارے، اور بالکل وہی پہنچ گیا. سیدنا صدیق اکبر اگر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے. ثانی اثنین اذ ہما اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر یقین کامل تھے، اللہ کے حکم سے نکلے تھے، ان کو تو خوف نہیں تھا. ان کو
لیکن سیدنا ابو بکر اپنے لیے نہیں اپنے محبوب کے لیے تڑپ رہے، اپنے لیے نہیں. ان کا کیا ہے، وہ اپنی جان مال سب کچھ فدا. فرمایا لا تھا تو کھوجی تو تھے نا، کہاں گیا، ادھر ادھر ہو جاتی. ہاں بھائی. فبعث فی آثارہم. نعم. فلما ارتفع النهار جب جيء دن بهم ذرا بلند ہوا، سورج بلند ہوا، نہار سے مراد وہی سورج کا ہے. نعم. فأمر فقطع أيديهم جی بہم، لائے گیا ان کو. فأمر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا. فقطع. نعم. فقطع أيديهم وأرجلهم ان کے ہاتھوں کو کاٹا دیا اور پاؤں کو کاٹا دیا. پڑھو آگے. وسمرت أعينهم وسمرت اعینہم، اور ان کی آنکھوں میں گرم سلاخوں کا سرمے سے گرم خاروں کا سرما پہنایا گیا. گرم سلاخوں کا، کیونکہ ان الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم. اور پھر العین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. قصاص میں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. وَلَكُمْ، جی اس لیے کہ جب قاتل ارادہ کرتا ہے اور اسے قصاص سامنے آتا ہے تو قاتل بھی بچ گیا، مقتول بھی بچ گیا. قاتل بھی، اس کو کہا کہ مجھے قصاصاً قتل کیا جائے گا، تو قاتل بھی بچ گیا، مقتول بھی بچ گیا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا اولی الالباب. لیکن اولی الالباب کہاں ہیں؟ وہ مسلمانوں میں ہوا کرتے تھے، خالص مسلمانوں میں ہوا کرتے، جن کو نماز ہی نہیں آتی، سورۃ اخلاص نہیں آتی، ان کو کہاں وہ اولی الالباب ان کو سوچیں گے. تو فرمایا کہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقطع ایدیہم وارجلہم وسمرت اعینہم والقوا فی الحرۃ. حرہ عربی ہے، حرہ شرقیہ، حرہ غربیہ. یہ زمین ہے، پھر بات لمبی ہو جائے گی. اس کے پتھر سیاہ ہے، اس کے پتھر ارض ذات الحجارت السوداء. اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو امیر المومنین تھے، ان کے دور میں آگ نکلی تھی، اور جیسے اونٹوں کے قافلے چلتے ہیں ایسے چلتے چلتے قریب آئی تھی. تو انہوں نے توسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت کے توسل سے دعا مانگی. اللہم انا نتوسل الیک بعم نبیک المصطفیٰ. توسل بالاعمال میں کسی کا کوئی شک نہیں، کوئی اختلاف نہیں. توسل بالاعمال میں، ہاں وہ غار میں بند ہو گئے نا، غار میں اوپر سے صخرہ آ گیا، بڑا پتھر. تینوں نے خوب زور لگایا، ہلا نہیں. انہوں نے کہا چلو بند گئی تمہاری پناہ. اب جب کوئی اور وسیلہ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں انہوں نے ہاتھ اٹھایا، اور وسیلہ بالاعمال سے. آخری نے کیا کہا، یا اللہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میرے بچے بھی تھے، میری عادت تھی کہ میں دودھ نکال کے سب سے پہلے ابو جان اور امی جان کو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ.
لا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا. میاں اگر تیرے حالات گڑبڑ ہوں نا تو یہ نسخہ مجھ سے سن لو. والدہ زندہ ہو، اللہ کرے سب کی والدہ کی عمروں میں اللہ تعالیٰ سے برکت دے. ہاں تو ماں کے پاؤں جو ہے نا اس کے پکڑ کر اس کو ماں کے پاؤں جو ہے نا دباؤ اور وہیں بوسہ دے دو، بوسہ دے دو. ان کے دل سے دعا نکلے گی، تیری مشکلات حل ہو جائیں گی، مشکلات ختم ہوں گی. ماں کی دعا جو ہے نا بیٹے کے اولاد کے حق میں مستجاب ہے. تو نے کہا یا اللہ ہم تو میں پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا، پھر اپنے بیٹوں اور اولاد کو، اپنی بیوی کو. ہاں آج کل کیا ہوگا؟ ہاں ماں باپ جس نے 35-40 سال تک تمہاری خدمت کی، ماں نے کیا وضعت حملت کرہم ووضعت وحملہ وفصالہ 30 جی اس کی تو زندگی، اس کو ولادت کے وقت ماں کو نئی زندگی ملتی ہے. خیر پھر ادھر چل پڑیں گے، کہاں جا رہا تھا. تو یہ نہ ہو کہ وہ ایک پاؤ سرخی سے تو جو ہے نا اماں سے کہا اماں اب تو جا یہاں نہیں. میاں 6 ماہ اس نے اٹھا کر، بعض لوگوں نے زیادہ لکھا ہے، کندھے پہ اٹھا کر اماں کو حج کرایا تھا یا ابا کو، اور عرض کیا کہ میں نے حق ادا کر دیا اماں کا، فرمایا 1 رات کا بھی حق ادا نہیں. دل چاہتا ہے ایک واقعہ سنا دو لیکن نہیں، پھر وہ جو ہے نا ایک آدمی، یہ کہانی نہیں ہے واقعہ ہے میرا، میں نے دیکھا ہے اس آدمی کو روتے ہوئے. دوسرے ایک آدمی نے ہائی اسٹینڈرڈ کے A1 لیول کے لوگ تھے، ہم تو D کیٹیگری کے لوگ ہیں نا، ہمیں D بھی نہیں شمار کرتے بلکہ اس سے نیچے کا ہوتا. تو A1 کے لوگ تھے. اس نے شادی کی، باپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد جو کچھ اسے ملا تھا بہت بڑا چلہ بنا دیا، کوٹھی بنا دی، گاڑیاں تھیں. اب وہ سرخی پاؤڈر لگا کے، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے ساتھ خیرکم بیاہلی والا خیرم بیاہلی. اس نے کہا تیری یہ ذرا تیرا باپ ہے نا بوڑھا ہو گیا ہے، لاٹھی لے کر آ جاتا ہے، میرے بیٹوں کی تربیت صحیح نہیں ہو رہی، اس کو کہیں ایک طرف کرو. اس نے ایک طرف کر دیا خلاصہ، پھر بھی وہ راضی نہیں. تو کہنے لگا کہ ایک کی تربیت نہیں ہو رہی، یہ ہمارے سٹیٹس کے خلاف ہے. ہمارے سٹیٹس کی ایسی تیسی ہے نا، سٹیٹس کے خلاف، معیار کے خلاف ہے. کچھ عرصے کے بعد خلاصہ کیا، خلاصہ کے بعد لمبی وقت تھوڑا رہ گیا. اس شخص کو، اس نے باپ کو جو ہے اولڈ ہوم کہتے ہیں انگلینڈ میں جا کر، یہ تو خدا کا شکر کرو ہم پیدا ہوئے ہیں مسلمانوں میں، اور اولاد کو اگر دین دے گئے نا، ہمارے ہاں جو آدمی اپنے ماں باپ کے بول اور براز بھی ہاتھ پہ جو ہے نا کراتا ہے نا، اس کا ایسا مستقبل روشن ہوتا ہے. وہ پھر کہتا ہے کہ مجھے یہ ابے کی خدمت کے صلے میں ملا، مجھے یہ امی جان کی خدمت کے صلے میں ملا، انہوں نے ایسی دعائیں کی کہ میری کایا پلٹ گئی. خلاصہ یہ ہوا تو اس نے ابے کو اولڈ ہوم میں A1 کلاس میں ہاسٹل میں ڈال دیا. اب اس نے کہا بیٹا تو ہاسٹل سے مجھے ڈال رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن مہربانی کرنا مجھے ہر ہفتے بچوں کو، پوتوں کو دکھایا کر. پہلے وہ پوتوں کو ہفتے میں ایک دفعہ ویک اینڈ پہ لے جایا کرتا تھا، پھر اس سے بعد منتھلی ہوا. اس نے کہا نہیں میرے بچے ہر ہفتے جاتے ہیں، یہ عادت بگاڑتا ہے. پھر مہینہ ہو گیا، وہ بیچارہ دروازے میں کھڑ کے، وہ ہاسٹل کے دروازے میں جو بوڑھوں کے ہاسٹل ہے وہاں دیکھو کرسی، وہاں جا کے دیکھو خدا کا شکر ادا کرو. تو وہ دیکھتا رہتا تھا میرے پوتے کا بات. خلاصہ یہ ہوا کہ اس آدمی کو فالج ہو گیا.
اور جب فالج ہو گیا تو اس عورت نے اپنے خاوند کو اپنے گھر میں رکھا، پھر نرس رکھی، اس کے بعد اس کو پھر دوسری جگہ منتقل کیا، کہنے کہ میرے سٹیٹس کے خلاف ہے، میری سہیلیاں آتی ہیں اور وہ یہ جو ہے نا پڑا ہوتا ہے یوں کر۔ خلاصہ اس کو اٹھوا کر اس نے وہاں جو معذور لوگوں کے اسپتال کے شعبے میں معذور لوگوں کے جو جگہ ہوتی ہے وہاں اپنے معیار کے مطابق وہاں رکھا۔ اب وہی اس کا باپ جاتا تھا اور چمچ سے اس کو کھانا کھلاتا تھا، اور وہ آنسو نکلتے تھے بیٹے کے جو فالج شدہ تھا کہ باپ کو میں نے نکالا تھا اپنی بیوی کی وجہ سے، اور پھر بیوی نے آج اس کا کوئی پرسان حال نہیں، وہی باپ پھر کھانا کھلاتا تھا اور وہ روتا تھا تو رونے کا کیا فائدہ۔ تو میاں والدین کی خدمت، ایاک و ایاک، ہاں ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، شریعت نے سکھایا ہے، ہاں، لیکن یہ نہیں کہ ماں کو جو ہے نا چھٹی کرا دو، ہاں اب میرے دوسرے بھائی کے پاس جا، تیری بدقسمتی ہوگی اگر اپنے گھر سے نکال کر دوسرے بھائی کی طرف بھیجے گا تو تیری خوش قسمتی ختم ہو جائے گی۔ دوسرے خیر اب وہی اس نے دعا وسیلہ کہ یا اللہ میں اپنے اگر یہ جو ہے نا میرا فعل تیرے ہاں مقبول تھا تو پتھر کو ہٹا دو، تو ہٹ گیا پتھر، دعا اور نے بھی اپنی باتیں کی۔ تو آپ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے وہی وسیلہ بالابدان سے وسیلہ، اللہم انا نتوسل الیک بحم نبیک المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر یوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے دھکیلا نہیں جاتا، یوں ہاتھ کر کے جو ہے نا وہ آگ کو دھکیلتے وہ ہے حرہ شرقیہ، حرہ غربیہ۔ اتنے بڑا پتھر اٹھائیں، اگر وہ پتھر اپنی حالت میں ہوتا تو مجھ سے مشکل میں اٹھا جاتا تھا، کم از کم 8-9 کلو کا ہوتا، لیکن اب وہ کلو کا بھی نہیں ہے۔ آگ نے اس کو جو ہے نا ان پتھروں کو جلا کر ان کا وزن جو ہے وہ ختم کر دیا۔ وہی ہے حرہ سے بات چلی تھی نا، دیکھو بھائی صدر سعید جامع فضل جی کسی نے ہاں آگا والباقی باقی انشاءاللہ واللہ تعالی علم بعلمہ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعلنا من